بعد ایک جواں سال صاحب قلم مولانا شاہ اجمیر ندوی صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا موضوع ہے فکر شیخ الہند کے حقیقی وارث مولانا عزیز الحسن صدیقی غازی پوری۔ مقالہ میرا 10 صفحے کا ہے اور A4 سائز کا پورا کمپوز، اس لیے بڑا لمبا ہے۔ میں صرف خلاصہ 2-4 منٹ میں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت میں نے اس میں اپنے مقالے میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب کی زندگی کو اس لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقیقت میں جو سوچ انہوں نے اپنے بزرگوں سے لی تھی، اپنے والد گرامی بہت ہی اچھے انداز سے ان کا تذکرہ آ گیا مولانا ضیاء الحق صاحب کے مضمون میں بھی، کہ جو سوچ فکر انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اس کے بعد وہ پھر عملی میدان میں اترے، تو اس عملی میدان میں ان کی جو مقتدی شخصیات تھیں وہ شخصیات تھیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ یا ان کے بعد کی جو صف تھی، جن میں نمایاں شخصیات میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی اور دوسرے بزرگان دین، یہ تمام لوگ وہ تھے جو حقیقی طور پر حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب کی سوچ کے مدار اور محور تھے اور ان کے فکری طور پہ ان کے مقتدی تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے مقالے میں اپنے یہ حضرت شیخ الہند کی جو سوچ تھی، ایک مالٹا جانے سے پہلے اور مالٹا جانے سے آنے کے بعد، چونکہ سن 1920 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 1920 میں جب وہ آغاز میں جب واپس آئے ہیں ہندوستان مالٹا سے کی جیل سے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خطبات میں، اپنے مجلسوں میں کیا نظریہ پیش کیا مسلمانوں کے لیے اور کیا لائحہ عمل مسلمانوں کو دیا، اس کی طرف میں نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے مولانا عزیز الحسن صاحب کی تحریروں میں یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وہ واقعتاً مولانا حضرت شیخ الہند کا جو لائحہ عمل تھا اس کے مطابق ہیں، تو میں نے یہ پایا کہ حضرت شیخ الہند کا جو نظریہ اور جو لائحہ عمل وہ مسلمانوں کو اور جو اپنی دوراندیش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ انگریزوں نے اب بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے اور ملک آزاد ہوگا، اس کے بعد کا کیا نقشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جمعیت علماء کا بالکل آخری جو خطبہ حضرت شیخ الہند نے پیش کیا ہے، اس کی روشنی میں جو ان کا نظریہ تھا، اس کو میں نے مولانا عزیز الحسن صاحب کی تصانیف اور خاص طور پر ہمہ خاکم کے ہستم میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس سے بات سامنے آتی ہے کہ غیر مسلموں سے روابط اور دوسرا مسلمانوں کے اندر دینی شعور کی بیداری، یہ دو وہ چیزیں تھیں جن کو ہم حضرت شیخ الہند کی مابعد مالٹا کی جو تحریک ہے اور لائحہ عمل ہے اس کی اساس کہہ سکتے ہیں، اور یہی دونوں چیزیں وہ ہیں جو مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب جس کی ان کی فکر اور ان کا کام جس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں کئی بہت اہم جملے، کئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مولانا کے اقتباسات ہیں جن کو پڑھ کر بالکل طبیعت مچل جاتی ہے۔ مولانا کی پھر میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا عزیز الحسن صاحب کا جو رابطہ بالخصوص غیر مسلموں سے تھا، ایک تو وہ تھا جو وہ کانگریس میں شامل رہے اور کانگریس کے حصہ بنے رہے، اس کے بعد پھر کانگریس سے الگ ہوئے تو وہ بھی نظریاتی طور پر اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے اس سے الگ ہوئے۔ ایک رابطہ وہ تھا ان کا جو علمی فکری کہہ لیں ہم، جو انہوں نے اپنی تصانیف میں پیش کیا۔ اس سے بڑھ کر مولانا کا اصرار اس پر تھا کہ غیر مسلموں سے رابطہ زمینی ہونا چاہیے اور ہمیں معاشرے کے اندر اتر کر زمینی سطح پر ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے مولانا کی زندگی سے پیش کی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مولانا کا جو پیغام تھا، اس میں ایک انٹرویو مولانا کے مجھے لینے کی سعادت حاصل ہوئی تھی سن 2015 میں، اس کا ایک اقتباس میں نے یہاں پر پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں ایک اور اقتباس پیش کیا ہے میں نے، تو مولانا کا وہ 2-3 سطر کا اقتباس اور اپنا خاتمہ، بس وہ پڑھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے، چونکہ ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی لحاظ سے مدارس سے ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کی شاندار عمارتیں دیکھ کر فرقہ پرست بوکھلا گئے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ اب مدرسوں کی عمارتیں کم خرچ والی بنائے جائیں مگر رفاہی کام بڑے پیمانے پر ہوں، شفا خانے اور اسکول زیادہ کھولے جائیں، برادران وطن
نفع کی طرف خوب لپکتے ہیں، جب ان کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ بدل جائیں گے اور فرقہ پرست ٹرٹراتے رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے خود لکھا ہے آخر میں آ کر کہ خلاصہ کلام یہ کہ مولانا عزیز الحسن صدیقی غازی پوری قائدین ملت کے اس کاروان کے آخری مسافروں میں تھے جس نے جنگ آزادی کے دور میں اور حصول آزادی کے بعد پورے عزم و استقلال کے ساتھ ہندوستان میں رہنا پسند کیا، یہاں باوقار زندگی گزارنے کا خواب دیکھا، اس خواب کو تعبیر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، پھر پوری زندگی اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ ہم نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا زمانہ نہیں پایا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور سید الامہ مولانا سید محمد میاں دیوبندی اور اس صف اور منہج کے دوسرے علماء کو نہیں دیکھا، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے عزیز ملت مولانا عزیز الحسن صدیقی غازی پوری کو دیکھا ہے، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مولانا عزیز الحسن صدیقی کی شکل میں ایک ایسی شخصیت کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں جسے عہد حاضر میں فکر شیخ الہند کا آخری حقیقی وارث و امین بھی کہا جا سکتا ہے۔ وفات پا چکے سب رہروان جادہ عشق، وفات پا چکے سب رہروان جادہ عشق، ملال یہ ہے کہ دہلیز عاشقاں بھی گئی۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عز و شان وطن، مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا، دین کا ہے چمن۔